السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ پاک ان کے دلوں کے ارادے، ان کی نشانیاں وہ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ کیونکہ جیسے پہلے عرض کیا کہ منافق کے بارے میں اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ اصل میں وہ دل سے منافق ہوتا ہے، اور بظاہر جو ہے وہ گلا ملا ہوا نظر آئے گا، اسی لیے اس کا نام منافق ہے۔ تو یہ آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت ڈالو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب جیسا کہ یہ پہلے ان کی بیماری کے بارے میں گزرا، ایک بیماری کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کرتا چلوں، اصل میں اس کی تفصیل آئے گی بعد میں، کہ یہ اس وقت یہ بات کرنے والی، لیکن چونکہ اب اس کا یہ ضروری ہے کہ یہاں پر اس کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ تھوڑا سا سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے۔ تو یہ جو بیماری ہے، یہ بیماری ہے ایکچولی حسد کی، اور حسد جو ہے وہ دل کے علاوہ کسی باڈی کے کسی پارٹ میں جو ہے یہ حسد نہیں ہو سکتا، وہ دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے، ان لوگوں کی، ان منافقین کی زیادہ تعداد جو ہے یہودیوں میں سے تھی، یہود میں سے تھی، جو چلے آ رہے تھے پیچھے سے نسل در نسل، وہاں ان کے علماء اور ان کے دانشور، جو اپنے آپ کو دانشور کہتے تھے۔ اب وہ حسد کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے بچے بنی اسرائیل کا جو تذکرہ آئے گا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیٹیل میں آگے آئے گا، صرف یہاں پر اس حد تک رکھنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کے بچے یا ان کی جو نسل چلتی ہوئی آ رہی تھی، تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، وہاں سے جتنے بھی ان کے چلی ہے نسل، اس میں جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسا دور آیا ہو کہ کوئی نبی نہ ہو۔ تو یہ ان کو ایک بہت بڑا وہ غرور اور تکبر تھا، جب یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ پہنچے، تو ان کی جو توقعات تھیں وہ یہی تھیں کہ چونکہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اس کے عالم فاضل تھے یہ لوگ، یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ بنو اسماعیل میں سے جو ہے وہ کوئی شخص، کوئی بچہ پیدا ہوگا، وہ بنے گا، یہ ان کو یہ وضاحت نہیں تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ ایک آنے والا ہے، ایک نبی۔ تو یہ ان کی توقعات، ان کی یہ توقع تو یہی کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے سے چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ اسی لڑی میں سے ہیں، انہی قبیلوں میں سے ہیں، انہی بنی اسرائیل کی نسل میں سے ہی ہیں،
تو یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ اور اصل دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی جو چل رہی نسل، 2 بچوں سے ایک اسماعیل علیہ السلام پر وہ سٹاپ ہو گیا، نبوت کا نسل چلتی رہی لیکن نبی کوئی نہیں آیا۔ تو ایک جو حسد ان کی یہ تھی کہ یہ جب ظہور ہوا، جب پتہ چلا کہ یہ نبوت کا اعلان ہو چکا، اور یہ تو ہم سے تعلق ہی نہیں ہے، ہمارے قبیلے سے، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی جو لڑی آ رہی ہے اس میں سے ہوا ہے، تو بس یہ ان کی وہ جو حسد تھی وہ اس وقت انتہا کو پہنچ گئی، اور انہوں نے بالکل ماننے سے انکار کر دیا، یعنی سمجھتے ہوئے جو ہے نا وہ نہیں قبول کیا۔ تو انہی میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ بظاہر جو ایمان لے آئے، یعنی فساد پیدا کرنے کے لیے، شرارت کرنے کے لیے، یعنی نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ ایمان لے آئے، لیکن ہے کہ در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اب ان کی آیات یہ جو چل رہی ہیں، یہ تفصیل سے ہم آگے آئے گا، لیکن ہے کہ یہ جو حسد والی بات ہے، اصل بیماری جو ہے وہ حسد ہے۔ تو یہاں سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے، یعنی یہ کہ دوسرے کی کامیابیاں دیکھ کر اور اس میں دل میں کوڑنا، اور وہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک جو چونکہ ان کو جو ہے نا کامیابیوں سے ہمکنار کر رہے تھے، اور ترقی ان کی ہو رہی تھی، اور دین اسلام پھیل رہا تھا، تو یہ بھی ان سے بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو ان کو اللہ پاک نے کامیابیوں میں اضافہ کیا، اور ان کے جو ان کی بیماری جو ان کے دل کے اندر تھی، جس کی جو اصل جڑ جو وہ حسد ہے، اور اسی بنا پر یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے ان کی اس میں اضافہ ہو رہا تھا، جو وہاں پر کامیابی مل رہی تھی، ان کے حسد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تو یہی جو ہے نا اللہ پاک اس کو بڑھاتے رہے، لیکن ہے کہ ان کی تنبیہ بھی ہوتی رہی، چونکہ میں نے پچھلی آیت میں بتایا نا کہ آیتیں تو اتر رہی تھیں، یہ بعد میں تو اتری نہیں، ان کے سامنے تو یہ آیتیں تو سامنے آ رہی تھیں، اس میں بھی آ رہا تھا، اس میں بھی یہ آ رہا ہے، وہ ان کو عقل ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ یہ اس میں بہت آگے نکل گئے تھے جہاں سے ان کی واپسی ممکن نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک ان کو ایک موقع دیا جا رہا تھا، اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ اصل میں جو ہے یہ خود فریبی کا شکار ہیں، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید ان کو دھوکہ دے دیں، اللہ کے رسول کو اور ایمان لانے والوں کو۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ یعنی جب یہ اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے، تو ان کو جو ہے نا مزید بھٹکنے کے لیے بھی چھوڑ دیا گیا۔ اور اب یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ جو یہاں سے اس کا ابتدا ہو رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو چونکہ اس وقت کے جو ایمان لائے ہوئے مسلمان تھے، اب ان کو تو اندازہ نہیں تھا، وہ تو دلوں کا بھید تو جانتے ہی نہیں تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کون اب منافق ہوگا اس میں، تو وہ تو اس کو چونکہ وہ کلمہ پڑھ لیا تھا ان کے ساتھ، نمازیں ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے، کوئی جو ہے نا یعنی باجماعت نمازیں ادا کر رہے تھے، اور ہر طرح سے جیسے یہ کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے تھے، لیکن کچھ ایسی جو یہ باتیں کرتے تھے، ادھر کی بات ادھر کرنی، اور اس میں جو ہے نا جب یہ اس طرح کی حرکتیں جب نظر آتی تھیں، تو وہ عام جو کلمہ گو عام مسلمان تھے، تو یا اس وقت کے جو صحابہ کرام بھی آپ کہہ لیں، چونکہ کوئی بات جو ہے نا فکس تو ہے نہیں، لیکن اس وقت جو ہے وہ عام مسلمان جو ہیں، عام اور خاص والی تو بات ہی نہیں تھی،
کہ بس جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جو ہے اس کے حقوق سب کے سب برابر ہیں، وہ کسی کو کمتر یا برتر تو سمجھا جاتا نہیں تھا۔ لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ عام لوگ بھی، اور جو خاص طور پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھے، جو جن کے ساتھ مشاورت ہوا کرتی تھی، اور دین کو پھیلانے کے اعتبار سے اور جنگوں کے اعتبار سے، تو یہ تو یعنی مجلس شورا جیسے لگتی تھی، ان کی مشاورت ہوتی تھی مسجد نبوی میں، تو وہ بھی اور عام لوگ بھی، تو ان کو تو اندازہ نہیں تھا، لیکن ہے کہ یہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ کون ہوگا، کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ اب بظاہر تو ایسا ہے، تو وہ جو ہے جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ اس طرح کی باتیں ایسی کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، تو وہ ان کو وہ کہتے تھے کہ یار آپ ایسا مت کریں، یہ بات تو مناسب نہیں ہے، یہ ایک ایمان والے کو اور ایک کلمہ گو کو یہ زیب نہیں دیتی، یہ باتیں جو باتیں آپ کر رہے ہیں، اس سے تو یہ فساد پیدا ہوگا کہ آپ یہاں کی بات وہاں کر رہے ہیں اور وہ ادھر سے ادھر بات پہنچا رہے ہیں، اور یہ تو اس چیز کی تو ہمیں تعلیم ہی نہیں دی گئی۔ تو وہ جو ہے اب یہ کہلوا بھی تو یہ یوں سمجھیں کہ یہ اللہ پاک کی ذات ہی کہلوا رہی ہے ان سے، چونکہ یہ تو پکا ایمان لے آئے جو اصل مومن ہے، اور مثال کے طور پر جیسے صحابہ کرام، تو وہ ان کو جو ہے یہ منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کریں، آپ یہ بات آپ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے جو ہے بگاڑ پیدا ہوگا، ایک فساد پیدا ہوگا۔ اب فساد جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ اصلاح کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، یعنی اصلاح کرنا اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ فساد، دونوں یہ مختلف ہیں، حق اور باطل جیسے ہو گیا، حق ایک طرف باطل ایک طرف۔ تو وہ جب ان کو کہا گیا تو یہ ان کی ایک قسم کی یہ فساد کا میں بتا دوں کہ فا سا دال، یہ اس کا روٹ یہ ہے، اور یعنی اس کا جو میننگ ہے کسی نظم کا توازن بگڑ جانا، اور یعنی ایک نظم و ضبط سے کوئی چیز ہوتی ہے نا، اس میں ایک بگاڑ پیدا آ جائے، وہ ہے اصل معنی اس کی یہ نکلتے ہیں کہ اس میں بگاڑ پیدا آ جائے، اس میں خرابی پیدا ہو جائے، وہ ہے فساد، اور فساد کرنے والا مفسد۔ اب یہ کہتے تھے کہ یعنی جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدے کیے، ایگریمنٹ کیے، یہودیوں سے بھی کیے تھے امن کے لیے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یعنی ہم جو ہے یعنی یہ ایک بیوقوفی کی انتہا تھی، کیونکہ حق اور باطل میں تو سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حق پر بھی ہو اور جو وہ باطل ہے وہ بھی اس کو بھی ٹھیک سمجھا جائے، بالکل اپوزٹ ہے۔ تو یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی جو ہے نا اس طرح کی بات کریں کہ جو لوگ حق پر نہیں ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، ان کے ساتھ بھی جو ہے نا ہم اس طریقے کا کوئی سمجھوتا کر لیں، کوئی ایسی بات کر لیں کہ وہ بھی اپنی جگہ چلتے رہیں اور ہم بھی اپنی جگہ چلتے رہیں، اور آپس میں جو ہے خون خرابہ نہ ہو، تو ہم تو اصلاح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ جو اگلی آیت ہے، قالو انما نحن مصلحون، تو جب ان کو وہ کہتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس طرح کی جو ہے نا یہ حرکتیں تو مناسب نہیں ہیں، یہ تو یعنی آپ یہاں کچھ بات کر رہے ہیں اور وہاں آپ کچھ بات کر رہے ہیں، اور نہ دعوت دے رہے ہیں، تو اس طریقے سے تو یہ ایک بگاڑ پیدا ہو جائے گا، ایک توازن نہیں ہے، کیونکہ حق ہے اور باطل ہے، تو اس کو چھوڑ کر ان لوگوں کے ساتھ آپ جو مل کر اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے بات۔ تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے تھے کہ ہم جو ہے ہم تو ایک اصلاح کا راستہ نکال رہے ہیں، تاکہ جو ہے نا لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور یعنی ان کی بھی بات سنی جائے۔ تو اب اندازہ لگائیں
یعنی یہ اس میں سے یہ ایک نئی تعویل اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو جو وہ حرکت کر رہے ہیں اور جس کو روکا بھی جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ اصلاح کا پہلو اس میں تلاش کر رہے ہیں، ہم کہاں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. یعنی اس پر بھی جو ہے نا وہ مصر ہونا، ڈٹے رہنا کہ جو یہ ہم کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور یہ بھی ان کے منصوبے کا ایک حصہ ہے. ان کے منصوبے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ وہ یعنی جو وہ کر رہے ہیں اس کی یہ تعویل پیش کر رہے ہیں صحابہ کرام یا ایمان والوں کے سامنے. یہاں پر اب ان کا ذکر ہو کہ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا مت کریں، یہ تو فساد پیدا ہو جائے گا زمین میں، تو وہ اس کا یہ جواب یہ دے رہے ہیں کہ قالو انما نحن مسلمون. تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم، یعنی کہ بات دراصل یہ ہے، بات کچھ اس طرح سے انما کی میں وہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا زیادہ مطلب یوں بھی لیا جاتا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ویسے اس کہی کہ انا بے شک اور ما جو، کہ بے شک بات تو یہ ہے کہ نحنو ہم اور مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ فساد پیدا کر رہے ہیں. تو یعنی اس کا جو لب لباب اس آیت کا یہ نکلتا ہے کہ چونکہ ان کے دلوں کے اندر ایک بیج بو دیا ان علماء نے بھی ان کے کہ یہ جو ہے ہمارے ساتھ، تو ہم تو اس کی توقع یہ کر رہے تھے کہ ہمارے میں آئے گا تو یہ تو ایک عام سا ایک قبیلہ ہے اور ہم تو بڑے سرداروں میں سے ہیں، اور یہ ہم اس درجے کے نہیں ہیں، اور اس میں زیادہ تر جتنے لوگ آ رہے ہیں کہ یہ غریب غربا ہیں، اس میں تو زیادہ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں، تو ہیں یہ ہم سے کمتر، اور یہ کامیابیاں ان کو ملی جا رہی ہیں. یعنی یہ جس مشن کو پورا کرتے ہیں وہ اس میں جو ہے نا کم ہی کامیاب ہو رہے ہیں، اور یہ آگے چلتے چلتے یہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. تو وہ جو حسد اور بغض جو ہے، اور وہ اس کا میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا، اس کے اندر جو ہے نا وہ مزید اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، اور ان کو ایک طرح سے جو ہے یعنی ان آیتوں کے ذریعے ایک پیغام بھی مل رہا ہے کہ یہ ایسی زیادتی مت کریں، کیونکہ سب کا جو ہے اس کا تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن یہ جو بھی کچھ کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، اور اس کا انجام بہت برا، اور اس کا عذاب ایک دردناک عذاب ہے. اب جب کہ وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ کلام جو ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ کسی ویسے کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنے وزن کے اعتبار سے اتنا بیلنس قسم کا ہے کہ یہ عام انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ یقیناً ہے اس اللہ کا بھیجا ہوا یہ ہے. یہاں تک ان کو 100% یقین تھا، اور ہم نے اگر مان لیا تو ہماری تو وہ سب کچھ یہ رہ جائے گی جو یہ کروانا چاہ رہے ہیں. اس میں تو سب کچھ پھر دینا پڑتا ہے اور سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ جہاد پر جاتے ہیں اور یہ لڑنے مرنے کو تیار ہیں. تو وہ جیسے پچھلے ویڈیو میں بتایا کہ یہ تو دلیر تو ہوتا نہیں، یہ ہوتا ہی بزدل ہے. تو یعنی ان کو تو پھر وہ تلوار اٹھا کر لڑنے کے لیے بھی جانا پڑے گا. وہاں جاتے ہوئے تو کیونکہ لڑا تو ایمان سے جاتا ہے، جہاد کے لیے جب جایا جاتا ہے تو وہ تو ایمان ہوگا تو وہ جہاد پر جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یا میں نے مارنا ہے، اور میں اگر زندہ نہ رہا تو میرا وہ درجہ مجھے مل جائے گا، وہ مجھے شہادت مل جائے گی، اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤں گا. یہ دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ان کے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھر رہے تھے، یہ ایک کیونکہ دعوت حق کو جس نے بھی قبول کیا اس کا دل جو ہے وہ اس نور سے منور ہو گیا. یعنی اس کا ڈر خوف سب کچھ اس سے نکل گیا، اور اس سے دنیا کا کوئی مال اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت بالکل حقیر ہوگی، اور وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو گیا دین کی خاطر. اصل شہادت جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے جو جان دی جائے اس کی قدر قیمت زیادہ ہے، اور یہ والی شہادت نمبر 1 شہادت ہے. اس سے ہٹ کر جو دوسری شہادتیں وہ بھی ذکر نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن ہے کہ اوروں کو بھی ہم شہید کہتے ہیں،
لیکن ہے کہ وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے جان دینے والا یہ ہے پہلے نمبر کا شہید۔ اور ان شہیدوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں، اور آپ کو اس کا علم نہیں، آگے یہ آیت آئے گی انشاءاللہ۔ تو یعنی ان کی بیماری کا آخر میں یہ نکلی اس آیت میں یہ بات کہ یہ اس میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے اپنے جو ایسے طریقے سے انہوں نے کیا کہ جو یہ غلط کام کرتے رہے اس کو یہ صحیح ثابت کرتے رہے۔ جو بگاڑ والے جو غلط کام انہوں نے کیونکہ یہ خاموشی سے تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، اب منافق نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، تو یہ ادھر ادھر کے ایسے باتیں انہوں نے شروع کر دی کہ جیسے کہ جو ہے بظاہر یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ہم نے تو اصلاح کا پہلو نکالا ہے تاکہ نہ یہ فساد ہو، نہ یہ حق اور باطل آپس میں ٹکرائیں، اور نہ یہ جنگیں ہوں، نہ جہاد کا موقع ملے، نہ ہمیں جانا پڑے، بس ہم درمیان میں اسی طریقے سے چلتے رہیں۔ تو ایسا تو ناممکن تھا، یہ سب کچھ تو ہونا تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو اب بالکل ایک جو ان کو حکم ملا اور اس کے اوپر یہ چل پڑے، یہ تو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے کہ گھر ہی جا کے بتا دیں کہ ہم تو جہاد پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ اس میں جو ہے نا یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئے کہ انہوں نے اپنی غلط باتوں کو اصلاح کا نام دیا کہ ہم جو ہے ایک ایسا ایگریمنٹ کر لیں، ایک ایسا معاہدہ کر لیں کہ اس میں ایمان والے اور وہ جو گروپ ہے نہ ماننے والا یہودیوں کا، ان کے درمیان میں کوئی اس طریقے سے معاہدہ ہو جائے تاکہ اصلاح کا پہلو نکل آئے۔ اس کے بارے میں نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے، یہاں پر اللہ نہیں کہہ رہا لیکن وہ اب یہ بتا رہا ہے ان آیتوں کے ذریعے کہ جب بھی ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، یہ تو اس سے بگاڑ پیدا ہوگا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، یعنی اس کے پر بھی وہ ان کا اصرار ہے کہ ہم یہی کرتے رہیں گے۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام۔